إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ہمارے چند خطبات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اس کی علامات اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے جاری. کیونکہ محبت رسول ہی ایمان ہے، اور ایسے شخص کا ہی ایمان کامل ہے جو ساری دنیا سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کرے. اس محبت کی کچھ علامات ہیں اور کچھ تقاضے. علامات سے ثابت ہوگا کہ واقعی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اگر وہ علامات ہمارے اندر موجود ہوں. پھر اس کے کچھ تقاضے ہوں کہ اگر محبت ہے تو پھر اس کے کچھ عملی تقاضے، اگر ہم ان کو پورا کرتے ہیں، علامات بھی موجود ہیں اور تقاضے بھی پورے، تو پھر یقین جانے کہ ہمارے دل میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس سے بڑی کوئی اور پھر نعمت نہیں ہو سکتی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی محبت میں مخلص نہیں. دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے
دعویٰ کرتا ہے اور اعمال سے ثابت کرتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو پھر وہ دھوکہ انسان کسی کو بھی دے سکتا، ظاہری جتن کرے محبت دکھلاوے کی، لیکن محبت میں مخلص نہ ہو۔ اگر سوچیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایسا کر سکتے؟ جو بندہ اپنے رسول اور اپنے محبوب سے ہی مخلص نہیں ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں جھوٹا ہے، جو محبت کی علامات اور تقاضے ہیں اس کو پورا ہی نہیں کر رہا، تو پھر اس بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور کسے دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا ایک امتی ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ پلے ایمان رہ جائے؟ پھر بندہ دھوکہ یا ظاہری محبت کے سارے جتن اس کے ساتھ کرتا ہے جس کے ساتھ دوبارہ واسطہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ کون سا ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا ہمیشہ رہنا ہے، یا اس کے بغیر کوئی ہمارا گزارا نہیں، ناراض ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا تو کیا کر لے گا۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہو سکتی، لیکن محبت رسول ایک ایسا ہے، اللہ کی رحمت اور نعمت ہے کہ اس میں یہ چیز اگر داخل ہو گئی تو گویا بندہ ایماندار نہ رہا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا واسطہ نہ پڑے؟ ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے، اور یہ کسی کے ساتھ محبت کی اخیر ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ، اور اس وقت تک مسلمان ہیں جب تک حضور پر ایمان ہے۔ بحیثیت مسلمان جتنے ہمارے حقوق ہیں وہ حضور پر ایمان کی وجہ سے ہی ہم نے حاصل، جتنے ہمارے رشتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کی وجہ سے محفوظ اور قائم۔ ذرا آپ سوچیں، ایک مرد عورت ہے، جوڑا ہے، ان میں سے ایک کلمہ اسلام کا انکار کر دے تو کیا نکاح قائم رہے؟ ارتداد کی طرف جانے کے ساتھ ہی ایمان، اس طرح ایمان ختم ہوگا نکاح بھی ختم ہوگا۔ تو گویا ہمارا یہ رشتے جس کے ساتھ بھی قائم ہے وہ حضور پر ایمان کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنے باپ کی مال کے وارث ہیں تو ایمان کی بنیاد، کافر تو مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، تو آپ کو وراثت کے سارے حقوق، تمہاری جان اور مال کی حفاظت کے سارے حقوق حضور پر ایمان کی وجہ سے، تو پھر آپ کے ساتھ دھوکہ کیسے؟ آپ سے محبت اور اس کے تقاضے اور علامات ہمارے اندر موجود نہ ہوں تو بتائیں کہ ہم دنیا میں پھر کس لیے زندہ ہے؟ کیا یہ انسانیت کا تقاضا ہے؟ آج اس وقت اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا سے جانے کے بعد قبر میں واسطہ نہیں پڑے؟ کیا وہاں نبی علیہ السلام کی نبوت رسالت کا سوال نہیں ہوگا؟ اس سوال کے جواب درست ہونے کے بعد کیا قبر روشن نہیں ہو جائے؟ اور آپ سے تعلق ثابت نہ ہو سکا تو کیا قبر تاریک نہیں ہو جائے؟
تو گویا ہمارا چھٹکارا ہے ہی نہیں. کوئی لمحہ کوئی موقع ایسا نہیں جس موقع پہ حضور سے رابطہ یا تعلق یا محبت قائم نہ ہو اور ہم صحیح سلامت وہاں سے گزر جائیں. کیا جنت میں جانے سے پہلے آپ نے حوض کوثر کا جام نہیں پی؟ اس حوض پہ جائے بغیر تو گزارا ہی نہیں. اور وہاں پلانے والے ساقی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا ہمارے اعمال اتنے ہیں کہ ہم شفاعت رسول کے محتاج نہ ہوں؟ جب صدیق و عمر عثمان و علی شفاعت رسول رب سے مانگتے تھے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ جب وہ کہتے تھے وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ ہمیں شفاعت رسول کی کا رزق جو ہے وہ عنایت فرما. تو جب حضور سے ہر زمانے اور ہر لمحہ رابطہ، تعلق، نسبت، ضرورت ہے تو پھر آپ سے تو محبت میں بندہ مخلص ہو. تو آپ کی محبت کی جو علامات کتاب و سنت کی روشنی محدثین نے بیان کی، اور اس کے تقاضے، اس حوالے سے ہماری گفتگو کا کئی خطبات سے سلسلہ جاری. پہلی علامت ہم بیان کر چکے ہیں کہ خطبات، جسے حضور سے محبت ہو وہ حضور کا دیدار اور زیارت کے لیے ہمہ وقت خواہش رکھتا ہے، اور اس کی تڑپ اور چاہت اور دنیا کی ساری خواہشات میں سے سب سے بڑی خواہش اس کی یہ ہوتی ہے کہ حضور سے ملاقات نصیب ہو جائے، آپ کا دیدار شرف یہ نصیب ہو جائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حضور سے ملاقات، آپ کا لقاء، آپ کا سماع، آپ کا دیدار، آپ کی زیارت انہیں حاصل ہوئی. صحابہ کرام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت جو بھی ان کے بعد اصحاب رسول کے بعد آئے گا، اس کو دنیا اندر ایک ہی انداز ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں حضور کی زیارت عطا کی. یا پھر آخری جو طریقہ ہے کہ موت کے بعد وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اعمال اس قدر عمدہ ہوں، اطاعت رسول کے اندر ہوں، کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عالم برزخ میں زیارت اور ملاقات نصیب ہو جائے، جو ہمیش جاری رہے، پھر اس میں انقطاع نہیں. وہ ملاقات اخروی زندگی کا پہلے دن ہی شروع ہو جاتا، جسے برزخی زندگی کہا جاتا، جو موت والے دن شروع ہوتا. پھر اس موت کے بعد اور اس زندگی کے بعد دوبارہ چمکے، چونکہ موت نہیں ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا کہ آپ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے. اور اس محبت کے کچھ تقاضے، ان تقاضوں میں سے ایک گزشتہ خطبہ میں بیان ہوا، ابتدا ہوئی. اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ محمد مصطفیٰ پر ایمان پلانا ہے اور اس کی مدد کرنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہم پہ فرض ہے، اور وہ مدد دین کے پھیلاؤ میں، جس میں آپ کی ذات کا دفاع ہے اور آپ کے دین کا دفاع ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس تقاضے میں بھی وہ منفرد ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا، ذات کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں ارشاد ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے اس کو بیان کریں، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں۔ اس تبلیغ کی وجہ سے جو تمہارے دشمنان آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے آپ کفار کے خواہش کے باوجود، ان کی ساری کوششوں کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے اور اس وعدے کو پورا کیا۔ تقریباً اہل سیر نے 17 ایسے حملوں کا ذکر کیا ہے جو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے کیے گئے، لیکن ہر حملے میں اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا اور اس کا ذریعہ صحابہ کرام ہی بنے۔ کوئی شک نہیں کہیں معجزتاً حضور کی حفاظت کی گئی، لیکن اس کا ذریعہ صحابہ کرام ہی بنے۔ گویا جو دفاع رسول کا تقاضا تھا ذات کے دفاع کا، وہ صحابہ کرام نے پورا کیا ہے اور پوری امانت دیانت سے کیا ہے، اور پوری امت اس بات پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا دفاع کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ باوجود متعدد بار جو حملے ہوئے، ہر مرتبہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کے چند واقعات احادیث کی روشنی میں گزشتہ خطبہ میں بیان ہو۔ آج بات اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا دفاع تو صحابہ کرام کے لیے تھا، انہیں اپنا حق ادا کیا، لیکن صحابہ کرام کے بعد ہماری جو ذمہ داری ہے تابعین سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک، کہ حضور کے دین کے تحفظ کے لیے، آپ کی بات کے دفاع کے لیے، آپ کی سنت کے دفاع کے لیے، آپ کے اصحاب کے دفاع کے لیے، آپ کے اہل بیت کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم بھی ایمان کے اور محبت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ شریعت کا یہ ہم سے تقاضا ہے۔ محبت رسول کا سب سے پہلے ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ محبت رسول میں مخلص ہیں تو پھر حضور کے دین کے لیے آپ کو کھڑا ہونا، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے، اس کے ایک ایک حدیث کی حفاظت اور نگرانی کے لیے اور اس کی عملی نفاذ کے لیے یہ کوشش حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔ یہ بات کہنا کہ صرف اپنی ذات تک محدود رہے، اپنا نماز روزہ زکوٰۃ کرے اور دین اسلام کے لیے اس کے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کرے، تو گویا آپ نے ایمان اور اسلام کو سمجھا ہی۔ تم تو اس لیے آئے ہی نہیں ہو، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم پیدا ہی نکالے ہی دوسروں کے لیے گئے ہو، تم بھیجے ہی دوسروں کے لیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی کا سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کے لیے تمہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کہاں ہے یہ فارمولہ اور کہاں ہے یہ تصور کہ بندہ اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں کی فکر نہ کرے؟ یہ تو حیوانیت ہے، انسانیت اسے کہا ہی نہیں جاتا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوسروں کے بچانے کی فکر میں دنیا کے مختلف کونوں میں پھیل گئے تھے۔ حدیث ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 منزلہ بحری جہاز ہو، حضور حدیث بیان فرما رہے کہ 2 منزلہ بحری جہاز ہو، اس بحری جہاز میں دونوں منزلوں میں بندے سوار ہو، لیکن اوپر والی منزل میں پینے کے لیے پانی نہیں، تو اوپر والی منزل والے جو لوگ ہیں انہیں پانی نیچے آ کے لینا ہے۔ جب وہ پانی لینے آئیں تو نیچے والی منزل والے پانی دینے سے انکار کر کہ ہم آپ کو پانی نہیں دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر آپ پانی نہیں دیتے تو پھر ہم نے مرنا تو ہے نہیں، پانی تو ہم نے پینا ہے، اور آپ کے پاس پانی سٹور ہے، جمع ہے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم بحری جہاز میں سوراخ کرتے ہیں اور سمندر سے پانی لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ بتاؤ اگر وہ سوراخ کریں گے تو کیا اوپر والے پانی پی لیں گے تو کیا نیچے والے محفوظ رہ جائیں گے؟ فرمایا وہ بھی ڈوب جائیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر تم دوسروں کو، اب سیانہ اور سمجھدار بندہ ان کو سمجھائے گا کہ آپ بھی ڈوب رہے ہیں اور ہمیں بھی ڈبو رہے ہیں، ایسا نہ کریں، اس جہاز میں سوراخ نہ کریں۔ فرمایا دین اسی طرح ہے، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ جب خاموش ہو جائیں، کوئی بات نہیں، سوراخ کرتے رہے، پیتے رہے اور خود محفوظ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ہم پہ اور تجھ پہ فرض ہے کہ دین اسلام کا دفاع کریں، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک سنت کے لیے کھڑا ہونا یہ محدثین اور صحابہ کرام اور تابعین کی سنت رہی ہے۔ دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع اور آپ کے دین کا دفاع، حدیث ہے صحیح البخاری وغیرہ میں کہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے جلیل القدر صحابی، غزوہ احد ہے، غزوہ احد کی حالات واقعات اکثر ساتھیوں کے علم میں کہ ایسا حملہ ہوا تھا کہ اہل اسلام منتشر ہو گئے معرکہ جہاد میں۔ تو سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گزرا چند صحابہ کرام سے جو بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تھے اور رو رہے، تو میں نے ان سے پوچھا ما یجلسکم، آپ کو کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے، آپ کیوں بیٹھے؟ معرکہ جاری ہے، جہاد جاری ہے اور آپ یہاں بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے نہیں سنا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تو شہید ہو گئے، اب لڑ کے کیا کرنا، اب جہاد کر کے کیا کرنا ہے؟ جن کے ساتھ لڑتے تھے، جن کی قیادت سیادت میں لڑتے تھے، وہ تو شہید ہو گئے، یعنی آپ کی شہادت کی خبر عام ہوگی، آپ شہید ہو گئے، اس لیے ہم یہاں مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ اب لڑنا کیا ہے۔ حسین انس رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں فماذا تصنعون بالحیات بعد، مجھے یہ بتلاؤ کہ حضور کے بعد زندہ رہ کے کرنا ہی کیا ہے، پھر تمہاری زندگی کس کام کی، زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ قوموا فموتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو اور اس چیز پر مر جاؤ جس پہ تمہارے نبی شہید ہو گئے، تمہارے مرشد دین پر شہید ہو گئے بقول تمہاری خبر کے مطابق، اور تم بیٹھے ہو حضور کے بعد زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ اٹھو اور اس طرح شہید ہو جاؤ، اسی طرح ٹکڑے ہو جاؤ، اسی طرح مر جاؤ جس طرح تمہارا نبی مرشد شہید ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی صحابہ کرام کو جگاتے اٹھاتے تحریک پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ سیدنا سعد بن معاذ
رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساتھ ادھر سے ہوتے ہوئے میرے قریب سے گزرے اور آواز دی، اے ساتھ، اللہ کی قسم میں پہاڑ کے اس طرف سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور 80 زخم کھائے کافروں سے لڑتے ہوئے دین کے دفاع کے لیے۔ ہمارا تو کچھ اسلام پر، دین پر لگا ہی نہیں۔ ہمیں تو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ نماز روزہ کریں اور اپنی فکر کریں اور کاروبار کریں اور کام کریں، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی ذمہ داری ہے، یہی پوچھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ایمان کے جو تقاضے ہیں کب پورے کیے آپ؟ دین کے لیے کیا کیا ہے ہم نے؟ دین کے سے ہم نے بہت فائدے اٹھائے، نماز سے بھی، روزے سے بھی، حج سے بھی، زکوٰۃ سے بھی فائدے ہم نے اٹھائے۔ کیا زکوٰۃ دینے والے لوگوں نے زکوٰۃ کی بنیاد پر غریبوں سے فائدے نہیں اٹھائے؟ گھر کے اندر کام کاج کرنے والے لوگوں سے تعاون کر کے، اپنے سیل مینوں، اپنے ملازموں، اپنے نوکروں، اپنی برادری کے لوگوں کو تعاون کر کے زکوٰۃ کے ذریعے پھر ان سے کام نہیں لی؟ اور کیا غریبوں، یتیموں، مسکینوں نے زکوٰۃ وصول کر کے اسلام سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ روزے رکھ کے ہم نے کتنے فوائد حاصل کی؟ ماہ رمضان کی تجارت ایک طرف، پورے سال کی تجارت ہماری ایک طرف ہو۔ کیا روزوں کے مہینے پر ہم سیزن نہیں لگاتے؟ کیا پہلے ہر چیز سٹور نہیں کرتے، ذخیرہ نہیں کرتے، جمع نہیں کرتے کہ مہنگائی اپنی مرضی کی ہوگی، ریٹ اپنی مرضی کا ہوگا، ماہ رمضان آ رہا ہے، سیزن کا مہینہ؟ کیا ہم تو نماز کو بھی معاف نہیں کیا ہو؟ مساجد کے ذریعے، نماز کے ذریعے بھی بے شمار ایک دوسرے سے فائدے اٹھائے۔ مسجد میں آئے، نماز کی وجہ سے تعلقات بنے، جو رشتہ داریوں میں بدلے، کاروبار میں بدلے، تجارت میں بدلے، پارٹنرشپ میں بدلے۔ یعنی ہم نے اسلام سے فائدہ تو اٹھایا ہے، اسلام کے لیے کیا کیا سوائے اس کے کہ ہم نے اسلام کا اور اہل اسلام کا، دین کا اور اہل دین کا مذاق اڑایا؟ دین کے نفاذ کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، دین کی نشاط کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہماری تو سوچ ہی اس حد تک ہے کہ اپنی فکر کرو، بس نماز روزہ کرنا ہے وہ کرو، دوسرے لوگ جہنم میں جائیں، جہاں جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اسلام کا یہ تقاضا ہم سے نہیں ہے۔ اگر یہی تقاضا ہوتا، اللہ کی قسم کوئی غزوہ برپا ہی نہ ہوتا۔ سارے صحابہ کرام نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے اور کرتے تھے، کرتے رہتے، کون روکتا تھا؟ کہاں لڑائیاں ہوتی، کہاں جنگیں ہوتی؟ وہ تو حضور کو آفر آ کے کرتے تھے کہ لکم دینکم ولی دین۔ وہ تو کہتے تھے کہ چار دیواری اندر جو چاہو کرو۔ کوئی پاگل ہے بندہ کسی کو نماز پڑھنے سے روکے؟ کوئی زکوٰۃ کسی غریب کو دے رہا ہے، کسی کافر کو کیا تکلیف ہے؟ بندہ روزہ خود رکھتا ہے، کسی کو تکلیف کیا ہے؟ حج جا کے کرتا ہے، کسی کو پریشانی کیا ہے؟ کسی کو پریشانی تب ہوتی ہے کافر کو جب دین گلی محلوں میں، ہر بندے تک، ہر منڈی تک دین پہنچتا ہے، اس وقت تکلیف ہوتی، اس وقت مخالفت کرتا۔ جب سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے ناپ تول کی کمی کے جو قوم کی برائی تھی جا کے منڈی میں بیان کی، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اب تمہارا دین اور اسلام منڈی میں بھی آ گیا، ہمیں ناپ تول اسلام تمہارا دین سکھائے گا، ہم اپنی مرضی کا کاروبار اور تجارت اور ریٹ بھی مقرر نہیں کر سکتے۔ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا دین؟ اس کو مسجد تک محدود رکھو، عبادت گاہوں تک محدود رکھو، یہاں منڈی کیوں لے آؤ اپنے اسلام اور دین کو؟ اسی وجہ سے اس قوم پہ عذاب آ گیا۔ تو سوچئے گریبان میں جا کے جمعے کے خطبہ کو صرف فریضہ ادا کرنے کی نیت سے نہیں، ایک ہفتے کے لیے فکر اور ایک سوچ لے کے جایا کرے کہ ہم کہاں کھڑے، کیا ہماری یہی ذمہ داری ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ اس سے آگے ہمیں سے سوال نہیں ہوگا۔
تمہاری پوری عمر کا اور جمر کے حصے جوانی کا، تمہارے مال کا، ہر چیز کا قیامت والے دن تو حساب ہونا۔ حضور سے وفا کا اور محبت کا حساب نہیں ہے تو اور پھر کس کا ہے؟ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حقیقی ماموں ہے سیدنا حرام رضی اللہ تعالیٰ کا نام۔ ہم جو اب لفظ حرام استعمال کرتے ہیں تو ہم عجیب سا محسوس کرتے کہ یہ شاید یہ نام ہے۔ حرام حرمت سے ہے، احترام، حرمت، یعنی مقدس لفظ ہے اور مقدس، تو ان کا نام حرام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے انس بن مالک کے ماموں ہیں، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بھائی۔ میدان جہاد میں 70 سوار ان کے ساتھ جہاد کے میدان میں یہ جا رہے، 70 صحابہ کو بٹھا دیا، خود 2 ساتھی اور لے کے کافروں کے قلعے کی طرف، لشکر کی طرف بڑھے۔ پھر میں جا کے میں پہلے انہیں اسلام کی دین کی دعوت دیتا ہوں۔ بھائی نماز تو وہ پڑھ رہے تھے نا، زکوٰۃ تو دے رہے تھے، یہاں کیا لینے اور کیا کرنے آئے؟ یہ ہے وہ نصرت، یہ ہے وہ مدد، یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ تحریک جو ہر مومن اور مسلمان میں دوسروں کی فکر اور دوسروں کو توحید اور سنت کا عقیدہ سمجھانے کی لگن یہ نہ ہو تو سمجھے ایمان ہی نہیں۔ دیکھیے قرآن اور حدیث کو اور سیرت کو اور صحابہ کرو، آپ کی سیرت نمونہ ہے۔ قرآن پاک کا تقاضا ہے کہ ایمان صحابہ جیسا ہو، تو صحابہ جیسا ایمان پھر یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے ہٹ کے کوئی راہ اپناؤ گے تو پھر تم گمراہی کے راستے پر ہو۔ یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا ایمان جن کا ایمان صحابہ جیسا ہو۔ جو صحابہ نے کیا وہ آپ کریں۔ یہ 3 صحابہ کرام ہیں، باقی 70 کو چھوڑ کے ان میں سے 3 یہ آگے بڑھے۔ سیدنا حرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم 3 ہیں، باقی سواروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کو کہا اگر ہماری وہ دعوت قبول کر لے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہ کریں، انکار کریں یا مجھ پہ حملہ کر دیں، ہم پہ حملہ کر دیں، ہمیں قتل کر دیں، تو پھر آپ نے پہنچ کے ان پر حملہ کر پہلے دعوت دیتے۔ سیدنا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ساتھیوں کو لے گئے، ان کو بھی پیچھے کھڑا کر کہ آپ یہاں پیچھے کھڑے ہو جائیں، میں آگے جاتا ہوں، اکیلا دعوت دیتا ہوں، آپ کو یہاں اس لیے لایا ہوں کہ اگر میرے ساتھ جو ہو کم از کم پیچھے کوئی اطلاع کرنے والا تو ہو، آپ یہاں رک جائیں، کھڑے ہو جائیں، میں اپنی جان کو پیش کرتا ہوں۔ دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جائیں۔ ایک صحابی ہے جس کی ٹانگ درست نہیں ہے، ایک ٹانگ ہے جس پہ وہ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ رہنے دیں، میں جاتا ہوں، آپ کی تو ضرورت ہے اسلام دین کو، میں تو ویسے بھی ایک ٹانگ والا ہوں، میری کیا ضرورت ہے، اگر یہی کام آ جائیں، یہی کام آ جاؤں تو اسلام کی خدمت ہو جائے۔ ہماری تو ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، لیکن دماغ میں بھرا ہوا درم و دینار، پیسہ اور دنیا ہے۔ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، سوچ بھی وہی ہے، بیداری بھی وہی ہے، خوابیں بھی وہی، اس کے علاوہ کوئی سننے اور کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں۔ ہم اس دور کا یہ پاگل پن کہتے ہیں کہ ان کو دین کا جو ہے وہ ملخولیہ ہے یا دین کرتے ہیں، نماز روزہ کر لیا بس، اپنی فکر کر، پتہ نہیں یہ تصور کہاں سے آ گئے۔ جب سے آیا ہے ذلت رسوائی ہمارا مقدر ہے، جب سے عالمگیر فکر تھی، پوری دنیا میں اسلام کے نفاذ کی کوشش تھی اور سوچ تھی اور فکر تھی، پوری دنیا میں نظر مارے کوئی ایک ایسا شخص
جو پوری دنیا میں اسلام کے نفاذ کی عملی کوشش کے لیے آواز ہو. پوری دنیا کوئی مذہبی کوئی سیاسی لیڈر جس فکر اسلام ہو فقدان ہے پوری دنیا میں. اسلامی قیادت بحران ہے. لوگ کہتے ہیں معاشی بحران ہے، میں کہتا ہوں قیادت کا فقدان اور بحران ہے پوری دنیا. جو اسلام کے حوالے سے، اس کے غلبہ کے حوالے سے سوچ رکھتا ہو یا فکر رکھتا ہو یا لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہو، اس بارے میں تصور ہی نہیں. آپ نے ملک میں دیکھ، بجلی کے لیے کٹ ہو جائے گا، سڑکوں کے لیے کٹ ہو جائے گا، کوئی گلی راستہ خراب ہو تو کٹ ہو جائے گا، کوئی سیاسی معاملہ ہو تو کٹ ہو جائے گا، اقتدار ہو تو دھرنا جلوس ریلیاں سب کچھ ہو جائے گا. کوئی کسی ورکر کو پرابلم ہو اکٹھ ہو جائے گا. اکٹھ نہیں ہوگا تو اسلام کے نفاذ پر نہیں ہوگا، دین کے نفاذ پر نہیں. کوئی ایک ایسا ساری جماعتوں کا مشترکہ ایسا کوئی پلان پروگرام کہ ہم اسلام کے نفاذ کے بغیر نہیں رہیں گے، اس کے لیے کوئی سوچ اور فکر ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر بحران کیسے ٹلے، پھر امن کیسے قائم ہو. تصور کیجئے سیدنا حرام رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں تم پیچھے رہو، میں آگے جاتا ہوں. جا کے آواز دی، اے لوگو، ہمیں نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، یا تو اسلام کی دعوت قبول کر لو یا پھر حملہ کے لیے، مقابلے کے لیے ہم آئے ہیں اور تیار ہو جاؤ. انہوں نے ساتھی کو اشارہ کیے، حسین حرام رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آگے نیزہ مارا. وہ صحابی جس کی ایک ٹانگ ہے وہ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، پیچھے سے نیزہ اس نے پیٹھ میں مارا اور پیٹ سے باہر نکلتا ہوا میں نے دیکھ لیا. حسین حرام رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حالت کیفیت اپنی دیکھی، دعوت جاری ہے، فرمایا کیا ہے؟ اللہ اکبر، فوزتو ورب الکعبہ، اللہ اکبر، میں اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں کامران، میں کامیاب. یہ ہے کامیابی، یہ ہے جس پر صحابی رسول قسم اٹھا رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. اصل یہی کامیابی. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے، کتنا جی لیں گے ہم، کتنا جیئیں گے ہم، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی کتنا جیے گا. آج ہے کل نہ ہو، اور جہاں جانا ہے وہاں موت نہیں ہے، ہمیشہ رہنا. دو ہی صورتوں میں رہنا ہے، یا عذاب میں یا اجر و انعام. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیسے وہاں جینا چاہتے ہیں. وہاں موت نہیں ہے، یہاں تو موت جان چھڑا دے گی، زخموں سے، تکلیف سے، دکھ سے، مصیبتوں سے، غربت سے، فقر سے، فاقوں سے. جو بھی دکھ آئے گا اگر دنیا میں ختم نہ بھی ہو تو ایک دن موت سے ساری چیزیں ختم ہو جائے. کتنی زندگی ہوگی، زیادہ گزار لی ہوگی، کم رہ گئی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے؟ جب حضور کی سکرات کو دیکھا، امی عائشہ فرمایا کرتی تھے نا، جب حضور کی سکرات کو، موت کے وقت حالات کیفیت کو میں نے دیکھا تو میں جو سکرات کی سختیاں سنا کرتی تھی وہ ساری کی ساری میں بھول گئی جب حضور کی تکلیف کو دیکھا. بخاری میں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں جب حضور کے پاس آئی تو فرمایا یا ابا تھا، آئے ابا جی، تمہاری یہ تکلیف، تمہاری یہ تکلیف کی شدت، یہ بخار کی حدت. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ پریشان نہ ہو، آج تیرے بابا کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں، یعنی موت سے یہ دکھ ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر دکھ اخروی زندگی کے شروع ہو گئے
قبر کے دکھ مشروع ہو گئے، ہزاروں سال وہاں رہنا ہے، پھر اٹھنا ہے اور سیدھا یا جنت میں یا جہنم میں ہے۔ جو جہنم میں داخل ہو گیا، بتاؤ اس کی حالت کیفیت کہا کب ختم ہو؟ وہ تو خاتمے کا تصور ہی نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اس موت کو ایک مینڈے کی شکل دے کے ذبح کرا کے کہے گا، اے اہل جنت خوش ہو جاؤ، موت مر گئی، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت میں رہو۔ اور پھر آواز اہل جہنم کو دی جائے گی، اے اہل جہنم تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ موت مر گئی ہے، اب تم نے مرنا نہیں ہے، جہنم ہی رہنا۔ جلد جل جائے گی، نہیں مل جائے گی، چمڑا جب سیاہ ہو جائے گا، خاک بالکل گل کے گر جائے گا، اللہ نہیں جلد دے دے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ تک، جہاں تک تو ہوتا ہے نا زندگی تک یہ جاری رہے گی، وہاں کیا ہمیشہ جاری رہے گا۔ لہذا فکر کرے، دین کے لیے کچھ کرنے کا عزم یہ ہم پہ فرض ہے، ضروری۔ حدیث پاک پڑھ لیں، اس حوالے سے سب سے زیادہ شاندار کردار دین کے دفاع کا دیکھنا ہو تو اس شخصیت کو دیکھے جسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا جائے، جن حالات میں انہوں نے دین کا دفاع کیا ہے، سنت بنا دیا ہے قیامت تک۔ تبھی حضور فرما گئے تھے میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرتے رہے۔ تبھی فرما گئے تھے جب اختلافات ہوں تو میرے اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا۔ کیا کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی؟ خلافت اسلامیہ سنبھالنے کے بعد حضور کے جانے بعد جو ہی خلافت پہ آئے تو پہلا فیصلہ، اپنی خلافت کا آغاز، پہلا فیصلہ، پہلا حکم، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ 17 سال کے جوان تھے اور صحابی رسول، زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، حضور کے بڑے لاڈلے اور پیارے تھے۔ حضور نے انہیں کمانڈر بنایا تھا اور روم کی طرف لشکر ترتیب دے کے اسامہ کی قیادت میں روانہ کیا تھا۔ ابھی مدینے سے چند میل باہر نکلے ہی تھا تو حضور بیمار ہو۔ یوں ہی حضور بیمار ہوئے تو پوچھا گیا آپ سے کہ اسامہ کو اور ان کے لشکر کو آپ کی بیماری کی اطلاع پہنچی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو روک لیا جائے۔ فرمایا ہاں، اگر رکنا چاہتے ہیں تو رک جائے۔ وہ کئی دن رکے رہے، حضور وفات پاک، لشکر اسامہ وفات پر واپس آئے۔ تو حدیث میں ہے صحیح البخاری میں کہ حضور کی وفات کے صرف 2 دن بعد تدفین مبارک کے 2 دن بعد سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلا آرڈیننس حکم جاری کیا کہ اسامہ کے لشکر اندر جتنے لوگوں کی تشکیل ہو چکی تھی وہ سارے کے سارے مدینے سے باہر الجرف مقام پر اکٹھے ہو جائے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لشکر میں۔ جو ترتیب حضور نے دی تھی، جو تشکیل رسول اللہ نے فرمائی تھی، وہی اصحاب، وہی کمانڈر اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہاں اکٹھے ہو گئے۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے وفات پائی نا تو ہماری کیفیت ایسے تھی جیسے ریوڑ تو موجود ہو لیکن ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو۔ ہم اتنی تنگی اور تکلیف میں تھے اور دکھ اور پریشانی میں تھے، ہماری یہ کیفیت تھی کہ ہم پر مدینہ تنگ ہو گیا تھا، اتنا دکھ تھا جیسے انگلی میں انگوٹھی ڈالنی ہو، انگوٹھی چھوٹی ہو اور انگلی بڑی ہو تو وہ ڈالتے ہوئے تنگی ہوتی ہے۔ فرمایا ہماری یہ گھٹن اور تکلیف تھی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات رسول کا وہ نقشہ کھینچ، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ لشکر تیار ہو گیا، وہ لشکر سارے کا سارا تیار۔
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ خود آئے، فرمایا اے خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی، میری رائے بھی یہ ہے کہ کیا اس لشکر کو رہنے دیا جائے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے اسامہ، تم کیا چاہتے ہو کہ میں اپنی خلافت کا آغاز حضور کی نافرمانی سے کروں؟ کیا چاہتے ہو کہ پہلا میرا فیصلہ حضور کے خلاف ہو؟ یا یہ چاہتے ہو حضور ایک لشکر ترتیب دیں اور بھیجیں اور میں ان کے ترتیب شدہ لشکر کو روک لوں، یعنی حضور کی نافرمانی سے اپنی خلافت کا آغاز کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مدینے میں اکیلا رہ جاؤں پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ قبائل مرتد ہو گئے ہیں کہیں، وہ مدینے پہ حملہ آور ہو جائیں، لیکن تیرے لشکر کو نہیں چھوڑوں گا اور نہیں یہاں رہنے دوں گا، وہاں بھیج کے رہوں گا جہاں حضور نے بھیجا۔ اگلی بات کہی ہے اس سے بھی زیادہ سا، فرمایا ہے اسامہ، صحابہ سے مخاطب ہے، سیدنا اسامہ لشکر کے امیر ہے، پتا کیا فرمایا؟ فرمایا اگر مدینہ خالی ہو جائے، میں اکیلا رہ جاؤں اور جنگل کے پرندے درندے آ جائیں اور میری بوٹیاں نوچ جائیں، یہ گوارا ہے، لیکن حضور کے بھیجے ہوئے لشکر کو روکنا گوارا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین کے دفاع کے لیے صدیق کھڑے، نماز روزہ تو چل رہا تھا بھائی، جو ہمارا دین ہے وہ ہو رہا تھا، اس سے آگے دین کا ہم سے تقاضا ہے۔ آج جو انداز ہے دین کے پھیلاؤ کا، اشاعت کا، اس کو اپنائیے، اس کے معاون بن۔ مساجد، مدارس، دعوت کا دین کی دعوت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اس پر اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال خرچ کرنا یہ حضور سے وفا کے لیے ضروری ہے، اور محبت کے تقاضوں میں سے یہ دوسرا تقاضا ہے، وگرنہ محبت کامل نہیں ہے، مکمل نہیں۔ لشکر اسامہ تیار ہو گئے، جب لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ تیار ہوا تو اس کا بھی ایک عجیب منظر، سواری پہ سوار ہو گئے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے نا وہ سواری پہ سوار ہو، ان کی سواری کی جو لگام ہے نا، ایک طرف سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑی ہوئی اور دوسری طرف سے صدیق نے پکڑی ہوئی، وہ پیدل چل رہے ہیں، اسامہ سوار ہے، مدینہ سے باہر الوداع کرنے۔ لشکر کو امیر المومنین خود، خلیفۃ المسلمین خود، سعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی، سیدنا اسامہ نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، اے خلیفۃ المسلمین، یا تم بھی سوار ہو جاؤ یا میں اتر آتا ہوں، آپ پیدل چل رہے ہیں میری سواری کے ساتھ لگام پکڑ کے جا رہے ہیں، اور میں سوار ہوں اور آپ پیدل ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ صدیق ہیں، یا میں اتر آتا ہوں یا آپ سوار ہو جائے۔ صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم، نہ میں سوار ہوں گا نہ آپ کو اترنے دو۔ کیوں؟ فرمایا کیا میں نہیں پسند کرتا، وما علیہ ان اغبر قدمی فی سبیل اللہ ساعتن، کیا تو یہ نہیں پسند کرتا کہ صدیق کے قدموں پر بھی اسلام کے لیے مٹی لگ جائے؟ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور میرے قدموں کو مٹی بھی نہ لگے، تو یہ چاہتا ہے، کیا یہ پسند کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس حالت میں جاؤں، غبر قدمیہ فی سبیل اللہ سا، میرے قدم گرد آلود ہو جائے اسلام کے لیے، دین کے لیے، مجھے اور کیا چاہیے؟ بتاؤ تمہارے کبھی یہ قدم خاک آلود ہوئے اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے؟ ہم تو دو دھا کے مسجد میں آتے ہیں، صاف ستھری مسجد بھی آگے سے چاہتے ہیں خوشبودار،
اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر بھی بعض لوگ آتے ہیں نا جہاں نماز وہ ناک دیکھ رہے ہوتے ہیں، ناک پوری طرح سونگھ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد میں خوشبو ہے یا بدبو ہے، کیونکہ بعض نمازیوں کو بدبو آتی طلباء سے، پھر وہ سونگھتے ہیں، اور یہاں طلباء رہتے ہیں بدبو آتی ہے، کیونکہ گھر سے وہ خوشبو لے ساری رات بچوں میں سوئے ہوتے ہیں، ان کے پیشاب صاف کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آ کے بدبو آتی، سونگ رہے ہوتے، وہ تمہاری بدبو جو ہے نا یہ ناک کی بیماری ہے، تم نے اس درجے اور اس مقام پر پہنچے ہی نہیں، تم کیا چیز تلاش کرتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ تم احسان کرتے ہو نماز کا بھی، احسان جتلاتے ہو نماز کا بھی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ پر احسان ہے، نعوذ باللہ، یہ دین پر احسان ہے، یہ رسول اللہ پر، لا تمنوا علی اسلامکم، قرآن کہتا ہے اپنے اسلام کا ہم پہ احسان نہ جتلاؤ، اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں اس نے نماز کی توفیق دی، اس کی رحمت ہے، اس نے نماز با جماعت کی توفیق دی ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں اہل توحید کا مرکز بخشا۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کے لیے جذبہ موجود۔ مجھے بھی ایک ساتھی نے کہا جی مسجد میں جب نماز پڑھتا ہوں نا تو مجھے بدبو آتی، میں نے کہا واقعی آتی ہے؟ کہتا جی مجھے تو آتی ہے، میں نے کہا آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے۔ پھر تجھے نہیں آتی؟ میں نے کہا مجھے بھی آتی۔ آپ کو کہاں سے آتی ہے؟ میں کہا آپ سے آتی، مجھے آپ سے آ رہی ہے بدبو کہ تیرے اندر جو ہے ایمان کی کمی ہوتی جا رہی، نماز تو پڑھتا نہیں پوری جماعت کے ساتھ، بدبو تو آنی، فحش بے حیائی تیری زبان کا حصہ ہے، بدبو تو آنی، غیبت اور چغلی تیری زندگی کا جو ہے وہ عبادت ہے، بدبو تو آئے گی۔ جمعے پر آنا ہے جب سلام پھرنے لگے بدبو تو آئے گی۔ میں نے کہا اس کو ایک طریقہ ہے، کہتا ہے کون سا؟ میں نے گلی میں سب بچھا، اب وہاں لے کر مصلی ساتھ لایا کر گلی میں بچھا کے نا ساتھ پڑھ کے چلا جائے گا تاکہ بدبو نہ آئے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ احسان ہے اسلام پر، دین پر، شریعت پر، ہماری نمازوں۔ آپ تو آگے، ابھی ہم تو سارے مل کے اسلام کی ابتدا تک بھی نہیں پہنچے، جہاں اسلام ہم سے جو تقاضا کرتا اس غلط بات تک ہم نہیں پہنچ پائے۔ صدیق نے کیا کہا؟ ایک ہی وقت میں کتنے محاذوں پہ صدیق اکیلا لڑا تھا۔ منکرین ختم نبوت ہمارے دوستی ہیں، تعلقات ہیں۔ کتنے بندے ہیں جو آج تک مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں مرزائیوں کے ساتھ سلام لینا جائز ہے جی، مرزائیوں کے ساتھ کاروبار جائز ہے جی، مرزائیوں کو چیز لینی جائز ہے، آج تک یہ پوچھ رہے ہیں بدبخت۔ یعنی کتنے سال ہو گئے ہم سمجھاتے بھئی یہ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں، ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، کاروبار جائز ہے وہ جی، پھر محلے چ رہتے پھر اسی کی کریے، کھڑ گوانڈ رہتے اسی کی کریے؟ میں اگر تسی پانی دریا ڈوب مرو اور کی کرنا؟ پوچھتے ہو ابھی؟ پچھلے دنوں ایک بندہ وہاں ربوے میں علاج کرانے کے لیے، ربوہ میں وہ جناب نگر میں مرزائیوں کے اسپتال سے، کیونکہ وہاں دل کا مریض جاتا ہے اسپتال، بڑا کامیاب علاج ہوتا ہے اور بڑا اعلیٰ معیار کا اسپتال ہے، بڑی تعریف ہوتی۔ وہ پھر واپس آیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ ادھر جا کے علاج کرا، میں چلا گیا اس کی بیمار پرسی کے لیے، کہتے جی تو گل کرنی سی، میں کر لو، ہو سکتا ہے پھر تو نہ رہے ٹائم نہ گل کر لے، گل کرنی سی، ایویں اسی آنا مرزائی کافر، وہ تو بندے ہی بڑے چنگے تو بڑے اخلاق ہے، تو بڑا اتنے جناب بندے دی کیئر ہوندی، بڑی خدمت ہوندی، بڑا علاج ہوندا ہے، بڑے بڑے قابل ڈاکٹر نے، تو بڑے میں آ کے وہ جدو گیٹ دے داخل ہوئے تو سجے پاسے مرزا دا فوٹو بھی لگا سی، وہ ویکھیا سی جنا ایک بزرگ لگا ہوئے تھا ہی، میں کو بزرگ تیرا چاچا ہی، وہی وہ مرزا تھا، بدبخت انسان۔ کہندی انہاں وچ تے کافر والی گل ہی کوئی نہیں، میں کہ تیرے ہی مسلمان والی کوئی نہیں، تو دی کافراں دی بارے پوچھنا، تیرے مسلمان والی گل کوئی نہیں، اس سے بہتر تھا تو مر جاتا، کیا ویسے نہیں بندے مر جاتے؟
لازم بات ہے وہی بچتا ہے جو ربوہ میں جائے، جناب نگر میں جائے، اور اسپتال ہی کو نہیں رہ گیا دنیا۔ ہم یہ پوچھتے پھرتے ہیں یہ علاج جائز ہے یا نہیں جائز، ان کے ساتھ کھانا جائز ہے یا نہیں جائز، یہ ہم پوچھ رہے۔ صدیق نے کیا فرمایا؟ مسلمہ قذاب نبیوں نے کا دعویٰ کیا، صدیق نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ ان کی نسلیں ختم کر دو، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی عورتیں، ان کے مال، ان کے مکان، ان کے درخت، فصلیں بھی اجاڑ کے رکھ دو، کوئی شے نہ رہے۔ عام کافر نہ سمجھنا کہ لونڈیاں بنا کے گندی عورتیں ادھر لے آؤ، لونڈیاں نہیں بنانی، بچے نہیں چھوڑنے، بڈھے نہیں چھوڑنے، کوئی شے نہ چھوڑنا، فصلیں بھی اجاڑ دینا، تباہ کر دینا، درختوں کو، مکانوں کو ڈھا دینا۔ یہ منکرین ختم نبوت اتنے بڑے مجرم۔ پھر وہاں گئے، مسلمہ قذاب سے مقابلہ ہوتا رہا، اس نے اپنے آپ کو کلے میں باغ میں بند کر لیا، اندر سے کنڈی لگا۔ صحابہ کئی دن کوشش کرتے رہے، حضرت برا فرمانے لگے مجھے ذرا اونچا اٹھاؤ، میں دیوار سے پھلانگ کے یا جان جائے گی یا دروازہ کھل جائے گا۔ اندر داخل ہو کے کئی مسلمہ کے ساتھیوں کا ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مشن میں کامیاب ہو کے دروازہ کھول دیا، صحابہ اندر داخل ہو گئے اور مسلمہ کو قتل کیا۔ ختم نبوت کے لیے، دفاع کے لیے صحابہ کھڑے۔ ہم پتہ نہیں، ہم مسئلہ یہ پوچھتے ہیں یہ سخت نہیں ہونا چاہیے، یہ کہاں سے آیا ہے اسلام، یہ ایڈا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ مولوی بڑے متشدد ہوتے ہیں، تشدد کسے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ تشدد کا معنی کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے تشدد؟ دین کے لیے غیرت، اس کو تشدد نہیں کہتے۔ دین کے لیے غیرت، توحید کے لیے غیرت۔ حضور نے قبروں کو برابر نہیں کیا، حضور نے بتوں کو نہیں گرایا، یہ تشدد ہے۔ تو پھر حضور کی ذات کو کیسے بچاؤ؟ کیا رسول اللہ نے شرک کا خاتمہ نہیں کیا؟ حضور نے جہاد کا راستہ نہیں کھولا؟ اس کو تشدد کہتے ہیں۔ تشدد وہ ہوتا ہے کہ کسی کو جبری طور پر تلوار اوپر رکھ کے کہنا مسلمان ہو، لیکن یہ کہاں تشدد ہے؟ حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی کسی محکمے کو جوائن کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے بغیر اجازت کے، تو اس کو فوج میں بندہ بھرتی ہو اور پھر چھوڑ کے دوڑ کے آ جائے، اس کو پٹھو نہیں لگاتے، اس کو سزا نہیں دیتے۔ یہ تشدد نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے، سزا نہیں دی جاتی، اس کو جبر نہیں کہتے۔ یہ جبر نہیں ہے کیونکہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، بندہ مسلمان ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کی سزا شریعت نے قتل رکھی ہے۔ یہ تشدد نہیں ہے، یہ اسلام کی سزا ہے، اور یہ سزا نہ ہو تو امن قائم نہیں رہ سکتا۔ لہذا حضور کے دین کے دفاع کے لیے لڑنا یہ ہم پر اور آپ پہ فرض ہے، یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے ہم سے، اور مزید اس کو کھولیں گے، بیان کریں گے آئندہ خطبہ میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور کی دین کی دفاع کے لیے کھڑے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ۔